بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال مقتهم. يا محمد وجهك على ربك في حاجة هذه لتكسل فشفوا فيه. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكشي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدیر۔ حقیقت صبر پہ آج ہماری دوسری نشست ہے، اور یہ دوسرا واعظ ہے فضائل صبر اور شکر میں۔ پہلا واعظ تو صبر کے اوپر اور اس کا اجمالاً تذکرہ ہوا، دوسرا جو ہے اب حقیقت صبر، اس میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے۔ حضرت نے جو آیت پڑھی وہ یہی پڑھی کہ وہ بشر صابرین جو ہے شروع سے آخر تک، اس میں ناگوار واقعات کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے دل میں انقباض اور بستگی پیدا ہو جاتی ہے، اداسی پیدا ہو جاتی ہے، دل جو ہے وہ گھٹن میں رہتا ہے، رنج و غم کا غلبہ ہوتا ہے، طبیعت پشمردہ ہو جاتی ہے، پشمردہ مرجھائی رہتی ہے۔ یہ تو باطنی اثر ہے، اور ظاہری اثر یہ ہے کہ پریشانی بڑھ کر افعال میں اختلال ہو جاتا ہے، اس کے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں زندگی کے دینی اور دنیاوی، اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ پہلے دل جمی سے اور باقاعدگی سے کرتا تھا وہ اب نہیں کر پاتا۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ صبر کے امتحان اور شکر کے امتحان۔ صبر کے امتحان میں تو یہ ہے کہ باطن کی دولت تو وہ اس میں ترقی کرتی ہے، اللہ کی طرف رجوع اللہ اور اللہ کی طرف دھیان، لیکن ظاہری اعمال اس سے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے جس طرح وہ مسجد میں یا دینی کاموں میں دلچسپی لے کے اور انہماک سے ہو جاتا تھا، وہ پھر کم ہو جاتا ہے، لوگوں سے کتراتا ہے ملنے سے اور گوشہ تنہائی میں جانے کو کرتا ہے۔ اسی کو کہہ رہے حضرت کہ ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھ کر افعال میں اختلال ہو جاتے، جو روٹین کے کام ہے اس میں خلل پڑ جاتے، کسی کام کو دل نہیں لگتا، ہر وقت کل پر ایک فکر سوار ہے جو ہر کام میں ساتھ رہتی ہے، جس کی وجہ سے اول تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے تو انتظام کی پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا، غرض دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، جو پریشانی اور صبر کے امتحانوں میں ہوتی ہے۔ رنج و غم، فکر و پریشانی حدوث ارادہ عمل سے بھی مانع ہوتا ہے کہ عمل کے لیے جو ارادہ مصمم ارادہ کو اللہ پاک نے انسان کو دیا ہوتا ہے تو وہ بھی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور بقا ارادہ کو بھی مانا ہوتا ہے کہ جو کام منصوبے دینی دنیاوی اس نے اپنے سوچ رکھے ہوتے ہیں، بنا رکھے ہوتے ہیں، اس کو برقرار رکھنا بھی اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس وقت مجھے اختلال امور دنیا سے تو چنداں باس نہیں کہ دنیاوی کام
جو ہے اس میں خلل آ جاتا ہے، وہ روٹین نہیں برقرار کر سکتے، اس میں تو حضرت فرماتے ہیں میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اول تو اس کا ضرر مقابل دین کے اشد نہیں، وہ زیادہ نقصان دہ نہیں ہے بنسبت اس کے کہ دنیا میں کچھ خسارہ ہے، لیکن دین کا خسارہ وہ دونوں میں بہت اشد ہے، شدید ہے۔ دوسرے امور دنیا کے اختلال کا ضرر امر محسوس ہے کہ اس کو تو محسوس کرتے کہ میری کمائی کم ہو گئی، اس کی طرف چند روز میں خود بخود توجہ ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں دکان ہے، روزانہ 2-4 روپے آتے تھے، اب پریشانی میں دکان کے بند ہونے سے وہ آمدنی بند ہو گئی، تو 2-4 دن کے بعد اس کا ضرر کا احساس خود بخود، ضرر اسے جلدی محسوس ہو جاتا ہے، اس کا احساس خود بخود ہو جاتا ہے۔ وَلَہٰذا اسی طرح جو شخص دنیا کمانے کا جو طریقہ بھی اختیار کیے ہے، چاہے کھیتی میں، کارخانوں میں، دکانوں میں، ملازمت میں، اس کے بند ہونے کا ضرر اسے جلد محسوس ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وقت اعمال دین کے اختلال پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی مصیبت کا اثر جو دینی کاموں میں ہوتا ہے اس کو حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ مصیبت کا اثر دین پر یہ پڑتا ہے کہ معمولات میں اختلال ہو جاتا ہے۔ پہلے جس طرح وہ تسبیحات کے اہتمام کرتا تھا، ذکر کا کرتا تھا، نفلوں کو کرتا تھا، مالی عبادات میں کچھ حصہ لیتا تھا، دعا میں اور تلاوت کلام پاک میں، تو اس میں خلل ہو جاتا ہے۔ انسان مصیبت سے پہلے جن اورات کا پابند ہوتا ہے، مثلا ذکر، شغل یا نماز و تلاوت قرآن وغیرہ کا، مصیبت کے وقت ان سب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض تو فرائض و واجبات کو بھی ناغہ کر دیتے ہیں، اور جو دیندار کہلاتے ہیں وہ فرائض و واجبات کو تو ترک نہیں کرتے، مگر معمولات زائدہ کو وہ بھی ناغہ کر دیتے ہیں۔ جو زیادہ اشغال بزرگوں نے ان کو تربیت کے طور پہ بتائے ہوتے ہیں، تسبیحات، مراقبات وغیرہ، تو وہ اس کا ناغہ کر دیتے ہیں، اور ناگوار واقعات کا اثر بہت سخت ہے، کیونکہ یہ دین کا ضرر ہے، اور ہر مسلمان کے نزدیک دین دنیا سے مقدم ہے، دین کو آگے رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کا ضرر بھی دنیا سے اشد ہے، شدید ہے۔ اس پر متنبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہے کہ دین کا ضرر امر محسوس نہیں، کہ جیسے دنیا میں خسارہ چند دن میں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہے۔ فرض نماز یا تہجد یا ذکر، تلاوت قرآن کے ناغہ کرنے سے کوئی ظاہری آمدنی بند نہیں ہوتی، تو اس کے ضرر کا احساس بھی جلد نہیں ہوتا، نیز اس ضرر پر کوئی عزیز یا خیر خواہ بھی متنبہ نہیں ہوتا، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ بتائے کہ میں دکان نہیں جا رہے تو کیا کرو، اس طرح۔ تو دین کے ضرر کو وہ کیسے بتانے والے نہیں ہوتے، خواہ بھی متنبہ نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ مشائخ و معلمین کی بھی یہ عادت ہے کہ جب ان کی کسی مرید وغیرہ پر مصیبت آتی ہے تو اس کو صرف جز و فض نہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، جو ہے صبر کرو، رو نہیں، پیٹو نہیں، اور عام طور پر صبر و شکر کی تعلیم اس معنی کی جاتی ہے کہ جز و فض نہ کرو۔ اس پر نظر نہیں ہوتی کہ اس ناگوارہ واقعے سے ان امور میں خلل پڑ گئے جن کا پہلے سے یہ پابند تھا۔ بہت اہم نکتے ہیں،
آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا